دوستو آج میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ کسی چیز میں فیصلہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. کیسا فیصلہ؟ یار ساڑھے کیس دا فیصلہ ہو جائے. میری بات سمجھ گئے نا. میں نے شروع میں یہ بتا دیا نا کہ کیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ کوئی اور لائن نہ سمجھیں. یعنی اگر آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں، یار فیصلہ ہے کہ تیرے نصیبہ نے وچ فلاں نوکری ہے، 10 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے، ہو گیا فیصلہ. آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. جو بندہ فیصلہ لینا چاہتا ہے نا، یعنی رشتہ ہو جائے، ٹھیک ہے، دوستی ہو جائے کسی سے، اپنا بنگلہ بن جائے، ظاہر ہے مکان تو چھوٹی بڑی چیز ہے، ذاتی ہو، ہیں جی، اپنی دکانیں ہوں، یا یار میری بڑا تمنا ہے کہ یار فلاں جگہ اگر میری نوکری لگ جائے، کوئی سرکاری نوکری لگ جائے، یا کوئی جو بھی مطلب ہے کہ بندے کو پسند ہے وہ مل جائے. آپ کے حق میں فیصلہ کرا دے گا. یہ جو میں ابھی آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہاں پر میرے پاس لکھا ہے کہ سورہ الفاتحہ کی ایک آیت 313 بار پڑھ لو، ایک دن کا عمل ہے، اور انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، اور ناممکن جو ہے وہ انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا. اچھا، فیصلہ شروع میں سن لیں وظیفہ. کوئی ویڈیو لائک نہ کریں، کوئی چینل سبسکرائب نہ کریں، کوئی کمنٹ نہ کریں. ہیں جی، یہ میری عادت ہے نا کہ کمنٹ کر دو یہ وہ. دیکھیں، فیصلہ اگر آپ نے لینا ہے نا، 313 بار پوری جو سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. 313 بار سورہ الفاتحہ پڑھیں. پانی پر دم کریں. ایک گلاس پانی آپ کے پاس ہو، دم کر لیں، اور جس سے آپ کو کام ہے اس کو پلا دیں. آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یار. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ نہیں ہے وظیفہ میں نے بتانا ہے اس ویڈیو کا. یہ میں نے شروع میں جو بات کہہ دی تھی نا، اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے سوچا آج شروع میں بتاؤں ایک ایسا وظیفہ. محبت چاہتے ہو، اپنے محبوب کو پلاؤ یا معشوق کو پلاؤ. ظاہر ہے محبت دو طرفہ ہو پھر محبوب ہوتا ہے، ایک طرفہ ہو تو معشوق. اگر کوئی کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اپنے یعنی کہ اس طرح ایک برتن رکھو دکان پر، اس میں 313 بار سورہ الفاتحہ دم ہوئی پڑی ہو، کوئی پانی مانگے اس کو پلا دو. ظاہر ہے کوئی جادو تو نہیں ہے نا، قرآن ہے نا. تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی دکان پر رش ہے. اگر کسی جگہ انٹرویو ہے تو وہاں پر کیسے پلائیں پانی؟ وہاں خود پی کر چلے جاؤ. اگر آپ زندگی کے فیصلے کروا لینا چاہتے ہو نا، تو انشاءاللہ تعالی 313 بار سورہ الفاتحہ پڑھ کے پانی پر پھونک کے خود بھی پیو، بچوں کو پلاؤ، ہنڈیا میں ڈالو، چائے میں پلاؤ، دکان پر رکھ لو. لیکن کولر میں نہیں رکھنا. کولر سمجھتے ہیں؟ یہ جو کولر پڑے ہوتے ہیں دکانوں میں، کیونکہ جب کوئی بندہ اس میں سے استعمال کرے گا تو اگر نیچے گرا تو پھر ستیہ ناس ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے جی. تو بہت میں اس وقت ٹینشن میں ہوں. بسم اللہ میں نے نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلام نہیں کیا. السلام علیکم، خوش رہیں. اور اب سنیں جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا 313 بار ایک آیت والا. یہ جو میں نے بتایا وظیفہ، یہ فیصلے کروا دینے والا. اور چند دن میں، بلکہ ایک ہی دن میں یہ آپ خود دیکھ لو گے. اگر آپ دکاندار ہو، رش پڑ گئے، اگر آپ نوکری نہیں آپ کو مل رہی، انٹرویو دے دے کے یار سالہ سال گزر گئے، کر کے دیکھو، خود پی کے چلے جاؤ، اور اللہ کا جاتے ہوئے رستے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے جاؤ. کیونکہ یہ سورہ فاتحہ شفا ہے. اور شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے فیور ہے، اس سے آرام آ جائے، مجھے درد ہے دانتوں میں، آنکھوں میں روشنی کم ہے. یہ بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ملتی ہے. لیکن شفا کا مطلب ہر جگہ لگتا ہے کہ یار میں بڑا غریب سا ہوں، مینوں شفا ہے غربت تو. میری بات سمجھ گئے؟ یار مینوں نوکری نہیں سی لبھی، ہوں شفا ہے، مینوں نوکری لب گئی. شفا ہے یہ سورہ فاتحہ. یہ پوری کتاب کی ماں ہے، ام الکتاب اسے کہتے ہیں. تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی ناممکن بھی ممکن ہوگا. اس طرح کی زندگی آپ کی بدل جائے گی. تو یہ عمل میں ایسے میں کافی بتایا ہوا بھی ہے میرا پہلے،
لیکن یہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی فیصلہ لے لینا چاہتے ہو نا کہ یار جس طرح خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں میں، مجھے غلط نہ سمجھیے گا کہ جادو ہوتے ہیں نا کالے، وہ ادھر ہوتا ہے 24 گھنٹے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جا بھائی تباہ یا سیدھا یا پٹھا، لیکن وہ عمل کرنے والا کافر ہے، اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور جو ہم قرآنی وظائف کرتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جب دیکھیں حق حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح رب ہمیں کئی بار تو ایک بار میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر آپ کی آواز اس کو نہیں نہ پسند، ایک بار میں دے گا یار، پھر نہ مانگے، پرے ہو۔ لیکن جو بندہ اللہ کا پیارا ہے، تھوڑا سا تو آزمائش کو قبول کرے نا، 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے لگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے 3 ماہ ایک وظیفہ کیا ہوا ہے لگاتار، بہت بڑا وظیفہ تھا، ایک 10 ماہ کیا ہوا ہے زندگی میں، بڑے میں چلے کیے ہیں۔ تو اب جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک تو فیصلہ لینے والا عمل ہے نا کہ 313 بار سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، جس کو پلاؤ گے انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ دوسرا جو عمل ہے، جو مین اس ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، وہ بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور کمنٹ بھی کریں، اپنا نام، شہر کا نام لکھیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ظاہر آپ کمنٹ کرو گے پھر آپ کی یہ براؤز فیچر میں ہمارا چینل چلا جائے گا۔ اور ہاں، سبسکرائب بھی کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں گے تو ہماری ویڈیو آپ کو پہنچے گی۔ دوستو بہت بڑا یہ عمل ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جو میں نے پوری سورہ فاتحہ آپ کو بتائی ہے نا جی، وہ تو چلو بتائی ہے کہ وہ سیدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے ایک ہی بار پڑھ کے آگے پوری صورت آپ نے کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لیکن یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل آپ نے سورہ الفاتحہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ یہ سورہ فاتحہ پڑھو گے، یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گی، آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھو گے ایک ہی دن میں اللہ نے کیا ماجرا آپ کا کر دیا۔ ویسے چند دن کا یہ عمل ہے، کم از کم 21 دن کا یہ عمل ہے اگر آپ کرتے ہو۔ اور جو پوری سورہ الفاتحہ 313، یہ 313 بار نہیں ہے، یہ کتنی بار ہے؟ 41 بار یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن یہ پڑھنا اس طرح کہ اس میں جو آیت ہے نا وہ 313 بار پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح 313 بار ہے جی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ پھر پوری کرنی ہے۔ یعنی اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین 313 بار پڑھیں۔ اور جو دوسرا میں نے عمل بتایا کہ 313 بار پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، وہ فیصلے کروا دینے والا عمل ہے۔ اور یہ عمل تھوڑا سا اس سے کم ہے، ظاہر ہے یہ 41 بار پڑھنا ہے لکھا ہوا رہا، اور وہ عمل 313 بار۔ لیکن جو بھی آپ عمل کرو گے، کوئی سر درد بھی ہو نا، تو آپ، میں کہتا ہوں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ مثال ہے نا، وہ تو 313 بار میں نے آپ کو بتائی، آپ پڑھ کے پھونک لو، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے آپ کے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ آپ یعنی کہ دیکھو، اگر آپ غربت میں تنگ ہو، آپ نے کسی جگہ نوکری کے لیے جانا ہے، انٹرویو دینا ہے، آپ یہ عمل کر کے جاؤ، ٹھیک ہے، 313 بار پوری سورہ فاتحہ پڑھو۔ یا یہ عمل اگر کرنا ہے کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو 313 بار پڑھنی ہے، یہ بھی کر کے آپ دیکھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہر مقصد آپ کا پورا ہوگا اور ہر مشکل آسان ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو اپنائیں گے اور مجھے آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔